پرتگیز اور ساحل مکران۔ چاپا جنگوں سے پرتگیزوں کی پریشانی، صفویوں کا بلوچ ساحل پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش۔ پرتگیزوں سے پہلے ان جزائر پر بلوچ اور عرب کے مختلف قبائل میں کشمکش جاری تھی۔ بلوچوں نے کئی جزائر سے عربوں کو بے دخل کیا تھا اور اسی طرح عرب قبیلوں سے علیمور اور نکولس کے درمیان بھی کشیدگی جاری تھی کہ علیمور قبیلے نے نکولس کو علاقے سے بے دخل کر دیا۔ نکولس نے پرتگیزوں کا سہارا لینا مناسب سمجھا۔ اس قبیلے کو پرتگیزوں نے اس شرط پر دوبارہ ہرمز کے قریب لاروک جزیرے پر آباد کیا کہ وہ بلوچوں کے خلاف پرتگیزوں کا ساتھ دیں گے۔ نکولس وقتی طور پر لاروک جزیرے پر آ کر آباد ہو گئے، لیکن جلد ہی بلوچوں نے انہیں وہاں سے بے دخل کر دیا۔ بلوچوں نے دوسری طرف پرتگیزوں پر چھاپا مار کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان چھاپا مار کارروائیوں سے نہ صرف پرتگیزی پریشان ہوئے بلکہ ایران کے صفوی بھی اس سے پریشان تھے۔ صفویوں کی پریشانی یہ تھی کہ وہ بحری قوت سے محروم تھے اور بلوچ ساحل پر وہ دسترس حاصل کرنے میں ناکام تھے۔ قدیم تحریروں سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ عرب اس بلوچ قبیلے کو آل نوتک کہتے تھے۔ اسی نسبت سے پرتگیزوں نے نوتکی لکھا ہے۔ معروف ترک امیر البحر سعیدی علی رئیس نے بھی اپنی کتاب میں اس بلوچ قبیلے کو نوتک لکھا ہے جس نے مشکل وقت میں ترک امیر البحر سعیدی علی رئیس کی مدد کی تھی، جو سلطنت عثمانیہ کا ایک ترک کماندار تھا، پرتگیزوں کے خلاف جنگ میں مصروف تھا۔ اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ حکومت کا درجہ حاصل تھا۔ ماں سوائے ایرانی صفویوں کے تمام دنیا کے مسلم اقوام ان کے حامی تھے۔ صفوی کسی بھی طرح عثمانی ترکوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ صفوی اگرچہ اس زمانے میں سپر پاور کا درجہ رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس بحری قوت نہ تھی۔ وہ عثمانی ترکوں کے مقابلے میں پرتگیزوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے۔ ہرمز جو ایران کے ساحل پر تھا، لیکن اس پر پرتگیز قبضہ کر چکے تھے۔ صفویوں کو بھی ساحل مکران کی عالمی اہمیت کا اندازہ تھا۔ صفوی براہ راست پرتگیزوں سے مقابلہ کی پوزیشن میں نہ تھے، اس لیے ساحل مکران پر پرتگیزوں کی ہرمز پہنچنے پر صفویوں اور پرتگال کے درمیان معاہدات بھی ہوئے۔ یہ معاہدہ دو سپر پاوروں کے درمیان بلوچوں اور عثمانی ترکوں کے خلاف ابتدائی اتحاد تھا، لیکن بلوچ تمام کمزوریوں کے باوجود آخر تک پرتگیزوں کے خلاف مزاحمت کرتا رہا، یہاں تک پرتگیزوں کے ہاتھوں معروف بلوچ ہیرو میر حمل کی گرفتاری کا واقعہ پیش آیا۔ میر حمل کا ذکر ہم آئندہ کریں گے۔ پرتگیز اور صفویوں کے درمیان ساحل مکران سے متعلق معاہدات کا ذکر دی بک آف دائرۃ باربوسا جلد اول، محمد حمید سلمان کی کتاب اسپیکٹس آف پرتگیز رول ان دی عرب گلف 1521 to 1622 اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ ان تمام کتب کے مطابق 1508 میں شاہ اسماعیل صفوی نے پرتگیزوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک ایلچی تحائف سے بردوبار کر کے ہندوستان کے گوا میں پرتگیزوں کی خدمت میں روانہ کیا۔ اگرچہ پرتگیزی والی البوک خرق کے دل میں شاہ اسماعیل کے لیے عدم اعتماد موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پرتگیزی اس ایلچی کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ پیش آئے۔ انہوں نے بذریعہ ایلچی یہ پیغام شاہ اسماعیل کو بھیجا کہ سلطنت عثمانیہ جو بحر عرب پر قابض ہے، اسے پسپا کرنے میں پارس پرتگیزوں کا ہر طرح سے مدد کرے۔ پارس کے شاہ اسماعیل صفوی اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ انہوں نے اس بات کو اپنے حق میں پیش رفت تصور کیا۔ بعد ازاں شاہ صفوی نے بحرین اور اطراف کے دیگر بندرگاہوں تک تجارت اور ٹیکس کے معاملات میں پرتگیزوں سے بات چیت کی۔ پرتگیزوں نے بعض معاملات کو تسلیم کر لیا
اور بعض معاملات انہوں نے یکسر رد کر دیے۔ البتہ مکران کے ساحلی بندرگاہوں پر قبضہ کرنے پر دونوں فریقین میں اتفاق پایا جاتا تھا۔